الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شعبہ تحفیظ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو ہم سلسلہ وار چلا رہے تھے، تو جہاں کئی باتیں ہماری گزر چکی ہیں، تو آج کے اس سیشن کے اندر کچھ اہم باتیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنی ہیں۔ جب بھی ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہمارے اوپر بعض دفعہ آزمائشیں آنے لگ جاتی ہیں۔ یہ آزمائشیں یا تو مالی ہوتی ہیں یا جانی ہوتی ہیں یا پھر صحت کے حوالے سے ہوتی ہیں، یعنی کبھی حالات ہمارے ناساز ہو گئے، ہم بیمار پڑ گئے، مالی مسئلہ ہو گیا، یا پھر یہ کہ اپنے لوگ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ادارے کے لوگ یا باہر کے لوگ جو آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر موجود افراد آپ کے اس آگے جانا اور آپ کی ترقی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ تقریباً سچویشن چلتی رہتی ہے، تو اس دوران ہمیں کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جی ہاں، جب حالات آ جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ حق راستے پر ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو اس بات اور اس امر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جب آپ نے ایک راستہ اختیار کیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ حق کا راستہ ہے، تو پھر جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر صبر کی بھی وہاں پر تلقین ہے، تو آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حالات سامنے آئیں تو آپ دعاؤں کا بالخصوص اہتمام کریں۔ جہاں کہیں بھی کسی ادارے میں آپ کام کریں تو دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور عبادات میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً اگر ہم فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، جیسے ایک مشہور بات ہے کہ جب انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو سنتوں کی پابندی ہوتی ہے، اور جب سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو واجبات کی پابندی، اور جب واجبات کا اہتمام کرتا ہے تو فرائض کی خود بخود پابندی ہو جاتی ہے، جیسے چاشت توابین اور تہجد۔ یہ کچھ ایسی عبادات ہیں نفلی، ان کو کرنے سے انسان جو ہے بہت آگے جاتا ہے۔ تو خیر عبادات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے ساتھ بسنے والے لوگ کسی بھی ایک فرد کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح انسان اس آزمائش کے دوران وظائف کا ورد کرے، جتنا ہو سکے جو مسنون تلاوتیں ہیں یا مسنون جو دعائیں منقول ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آزمائش آ رہی ہے تو اپنے بڑے حضرات، اپنے اساتذہ، ظاہری بات ہے اگر ایک فرد نے کہیں پڑھا ہے، کوئی مجوید قاری صاحب ہے، کوئی مولانا صاحب، مفتی صاحب، تو اس کے کئی اساتذہ ہوں گے، اس کے اساتذہ کی فہرست ہوگی۔ تو اس دوران اگر اساتذہ میں بالخصوص جس فیلڈ پر آپ کام کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں، تو اسی فیلڈ کا ایک شاہسوار استاد موجود ہے تو ان سے مشاورت کرنی چاہیے۔ جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہو تو اس دوران ان سے مشورہ کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ تو ایسے ہی گناہ کبیرہ اگر ہو رہے ہیں یا گناہ صغیرہ، تو ان کے ہونے پر، یعنی ان کے سرزد ہونے پر جتنا ہو سکے معافی تلافی کی جائے، توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ سے مانگا جائے، اور جتنا ہو سکے گناہوں سے بندہ دور رہے۔ اسی طرح جس فیلڈ میں آپ لگے ہوئے ہیں وہاں 100% توجہ کے ساتھ آپ کام کریں، اور باتیں کرنے والے بہت آتے ہیں میدان میں، جب بھی آپ کام کریں گے اپنے بھی، آپ کے بیگانے بھی، سارے آپ کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے حالات جب انسان کام کرتا ہے اور بالخصوص ٹھیک کام کرتا ہے تو انسان کو حالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ ہمارے شیوخ فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان کام ٹھیک کرے، اس کو تسلی ہو، اور وہ کام بھی تسلسل کے ساتھ ہو، مستقل طور پر ہو، تو ایک دن نتیجہ ضرور بضرور نکلتا ہے۔ اس لیے اپنے کام پر خوب بندہ توجہ کے ساتھ لگا رہے، ایک دن انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور اس کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں گے۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، چاہے دنیاوی فیلڈ ہے چاہے دینی فیلڈ ہے، تو انشاءاللہ آپ جب جڑے رہیں گے، اپنی فیلڈ کے ساتھ مخلص رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔